اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، بلدیاتی نمائندوں کی اجلاس کے لیے ٹاؤن ہال آمد ہوئی۔ گیٹ پر لگے تالے توڑنے کی کوشش، پولیس کے روکنے پر تلخ کلامی اور دھکم پیل بھی ہوئی ہے۔ یہ مناظر آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مناظر ہیں ٹاؤن ہال کے۔ بلدیاتی نمائندے ٹاؤن ہال کے باہر موجود ہیں۔ گیٹ پر تالے لگائے گئے ہیں جنہیں نمائندوں کی جانب سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گیٹ پر لگے تالے توڑنے کی کوشش پر پولیس نے انہیں روکا اور روکنے پر تلخ کلامی اور دھکم پیل بھی ہوئی۔ مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے گا کہ پولیس اندر داخل نہیں ہونے دے رہی، کیا کہنا ہے نمائندوں کا؟ ہاں جی بالکل، آج جو ہے تقریباً یہ 11 بجے سے احتجاج جاری تھا۔ بلدیاتی نمائندے اپنے حق کے لیے ٹاؤن ہال کے مرکزی دفتر میں تشریف لائے اور انہوں نے اسمبلی تک جانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ ہمارا اجلاس ہو جائے، جس پر آج پولیس کی ایک ریزرو یہاں پہ آئی، جہاں پہ 20 جوان جو تھے وہ مرکزی دروازے کے آگے کھڑے ہوئے اور یہاں پہ تالے توڑنے کی بھی کوشش کی گئی۔ بلدیاتی نمائندوں کا پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی، تلخ کلامی بھی دیکھنے میں آئی، جبکہ سینئر ڈپٹی میئر نذیر خان سواتی جو ہے وہ نیچے گر گئے، جس پر ان سے جو ہے وہ معافی بھی باضابطہ مانگی گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی طرف سے فوری طور پر آرڈر آئے کہ ان کو اوپر جا کر اسمبلی میں جا کر اجلاس کرنے دیا جائے، جس پر انتظامیہ کی طرف سے تالے فی الحال کھول دیے گئے ہیں اور تمام بلدیاتی نمائندے میئر لاہور کرنل ٹائر مبشر جاوید کے ساتھ جو ہے وہ اب اسمبلی ہال میں چلے جا چکے ہیں۔ اب وہاں پہ باضابطہ جو ہے قراردادیں پیش کی جائیں گی، مسائل پر گفتگو ہوگی اور آج جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، تقریباً یہ 1.5 سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، جس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے آج جو ہے وہ تالے کھول دیے گئے ہیں اور جو ایجنڈا جو ہے جس پر کال دی گئی کہ تمام بلدیاتی نمائندوں کو، ان نمائندوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے کہا گیا ہے کہ اب جو پرسکون طریقے سے ہم اپنا اجلاس کریں گے اور اجلاس کرنے کے لیے ان کو اسمبلی کا دروازہ بھی کھول دیا گیا ہے، جبکہ مرکزی دروازے کے جو 3 تالے لگائے گئے تھے انتظامیہ کی طرف سے وہ بھی کھول دیے گئے ہیں۔ تمام بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ اس وقت ہال میں جا چکے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ طور پر اجلاس کی کارروائی شروع ہوگی اور پولیس نے جو ہے جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر کے کمرے کے آگے ٹھیک ہے، اور اس کے صبح ساتھ سے تمام نمائندے بلدیاتی اداروں کے یہاں پر موجود ہے اور تالے توڑنے کی کوشش پر پولیس کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی ہے۔ اب میئر لاہور کے انتظار میں تھے نمائندگان۔ میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید کب یہاں پر پہنچے اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ عمران اگر سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، کیا میئر لاہور یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کیا اس حوالے سے گفتگو کی ہے انہوں نے؟ میئر لاہور کرنل ٹائر مبشر جاوید کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس وقت باضابطہ طریقے سے اپنا اجلاس جاری کریں گے اور اس کے ساتھ برائے مہربانی ٹھیک ہے، عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود اور تفصیلاً ہمیں آگاہ کریں۔ بلدیاتی نمائندوں کے اجلاس کے لیے ٹاؤن ہال بلدیاتی اداروں کے نمائندے پہنچ چکے ہیں۔ گیٹ کے باہر پولیس سے تلخ کلامی بھی ہوئی، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس کے ساتھ خاصی دھکم پیل بھی ہوئی، نمائندوں نے گیٹ پر لگے تالے توڑنے کی کوشش کی، پولیس کے جوان وہاں پہنچے اور ایسا کرنے سے روکا، جس کے بعد خاصی تلخ کلامی ہوئی، دھکم پیل بھی ہوئی اور جیسا کہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بے ہوشی کی حالت میں بھی نمائندگان کو دیکھا جا رہا ہے۔ نذیر خان سواتی اس تلخ کلامی اور دھکم پیل کے دوران بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ٹاؤن ہال کے دروازے کو کھول دیا گیا اور اب نمائندگان اندر داخل ہو چکے ہیں اور پرامن طریقے سے اپنا اجلاس جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کے اجلاس کے حوالے سے یہ سارا معاملہ گرم ہوا۔ ٹاؤن ہال آمد ہوئی، گیٹ پر تالے لگے دیکھ کر تالوں کو اینٹوں سے توڑنے کی کوشش کرتے رہے اور پولیس نے وہاں پر آ کر روکا اور پولیس کے ساتھ خاصی تلخ کلامی اور دھکم پیل ہوئی۔ مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں نذیر خان سواتی بے ہوش بھی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ٹاؤن ہال کے دروازے کو کھول دیا گیا اور نمائندگان اندر داخل ہوئے اور پرامن طریقے سے اپنا اجلاس جو ہے شروع کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نذیر خان اس تلخ کلامی اور دھکم پیل کے دوران بے ہوش دکھائی دیے۔ یہ مناظر ہیں ٹاؤن ہال کے۔ بلدیاتی نمائندوں نے اجلاس کے لیے آج ٹاؤن ہال کا رخ کیا تو باہر گیٹ پر تالے لگے ہوئے تھے اور ان تالوں کو اینٹوں کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں پر پولیس جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہنچی اور نمائندوں اور پولیس کے درمیان خوب دھکم پیل ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور اسی دھکم پیل کے دوران نذیر خان سواتی بے ہوش بھی ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ٹاؤن ہال کے دروازے کو کھول دیا گیا۔
मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद भी पहुंच चुके थे और इस वक्त टाउन हॉल के अंदर दाखिल हो चुके हैं नुमाइंदगान और इजलास शुरू किया जा रहा है। बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास के लिए टाउन हॉल आमद हुई तो गेट के बाहर ताले लगे हुए थे जिनको तोड़ने की कोशिश की गई। गेट के बाहर पुलिस मौजूद थी और उनके साथ तल्ख कलामी और धक्कम पेल हुई। इस धक्कम पेल के दौरान नज़ीर खान सवाती बेहोश भी हो गए और कुछ ही देर बाद टाउन हॉल के दरवाजे को खोल दिया गया और तमाम नुमाइंदगान टाउन हॉल दाखिल हो चुके हैं। मुबशर जावेद भी मौजूद हैं और इजलास शुरू किया जा रहा है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये मनाजिर बल्दियाती नुमाइंदों और पुलिस के साथ तल्ख कलामी और धक्कम पेल के हैं। पहले अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, गेट पर ताले लगा दिए गए थे और इन तालों को बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से तोड़ने की कोशिश की गई और इसी दौरान तल्ख कलामी और सख्त जुमलों का तबादला और पुलिस के साथ नुमाइंदों की धक्कम पेल हुई और नज़ीर खान सवाती बेहोश हो गए। लेकिन कुछ देर बाद फिर टाउन हॉल के दरवाजे को खोल दिया गया। कर्नल रिटायर मुबशर जावेद और बल्दियाती नुमाइंदे टाउन हॉल में दाखिल हुए और इजलास शुरू किया जा रहा है। ये तमाम मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस वालों के साथ खूब धक्कम पेल हुई और तल्ख कलामी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। बल्दियाती नुमाइंदों का ये कहना था कि हमें अपनी इमारत के अंदर दाखिल होने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, यहाँ पर ताले क्यों लगा दिए गए हैं और तालों को तोड़ने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस के साथ तल्ख कलामी और धक्कम पेल भी हुई। इसी असना में नज़ीर खान सवाती बेहोश हो गए और खूब तल्ख कलामी और धक्कम पेल के बाद टाउन हॉल के दरवाजे को खोला गया और तमाम नुमाइंदगान और मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद टाउन हॉल में दाखिल हुए और इजलास अब शुरू किया जा रहा है। बल्दियाती नुमाइंदों की इजलास के लिए टाउन हॉल आमद के ये मनाजिर हैं। खासी तल्ख कलामी और धक्कम पेल के बाद नुमाइंदों को अंदर दाखिल होने की जो है वो इजाज़त दी गई है और कर्नल रिटायर मुबशर जावेद बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा अब टाउन हॉल में दाखिल हो चुके हैं और पुरअमन तरीके से जो उनका इजलास है उसको शुरू करने की तैयारी की जा रही है। खासी तल्ख कलामी और इस धक्कम पेल के दौरान जो है एक जो बल्दियाती नुमाइंदा है उनको बेहोश भी पाया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान अकबर, बताइएगा कि क्या इजलास का बाकायदा आगाज़ हो चुका है? बिल्कुल, चूंकि आखिरकार जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने के लिए जो एहतजाज किया और यहाँ पर हाथापाई देखने में आई, तल्ख कलामी देखने में आई और इवन के सीनियर डिप्टी मेयर नज़ीर खान सवाती भी बेहोश हो गए और वो ज़मीन पर गिर गए। उनको पानी पिलाया गया और उसके बाद इंतजामिया की तरफ से एक कॉल आई है जिसके बाद मरकजी जो दरवाज़ा है जिसको ताले लगाए गए थे उसको उनको बाकायदा तौर पे खोल दिया गया है। तमाम जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती नुमाइंदे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद के हमरा असेंबली में पहुंच चुके हैं। वहां पे बाकायदा तौर पर अब जो इजलास है उसकी कार्रवाई शुरू होगी और एजेंडा इजलास के मुताबिक ये बताया गया है कि जो अवामी मसाइल है उनके ऊपर करारदादें पेश की जाएंगी और बल्दियाती निज़ाम को की बहाली के लिए करारदादें पेश की जाएंगी और इसके साथ साथ तमाम करारदादें जो हैं वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पेश की जा रही हैं और इजलास भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बुलाया गया। और ये जो मज़ामत है, मेयर लाहौर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम किसी मज़ामत में नहीं आएंगे, हमने सिर्फ अपने हक के लिए ये इजलास बुलाया और बल्दियाती नुमाइंदों और जो मसाइल हैं शहर के मकीनों के जिनके पिछले 3 साल से जो मसाइल जो हल नहीं किए जा रहे, 4 मई 2019 को हमें जो है वो घर भेज दिया गया एक एग्जेक्टिव नोटिस के बाद और उसके बाद जो है पूरे शहर में क्या पूरे सूबे में कहीं पे भी कोई इलेक्शन नहीं करवाया गया और कानून बनाया गया 2019 का जिसमें कहीं पे भी अभी तक इलेक्शन नजर नहीं आ रहा और ना ही करवाया गया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को हमें जो है बहाल किया और उस बहाली के बाद 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो है वो समाअत की और उन्होंने कहा कि आप घर में इजलास बुलाएं, ग्राउंड में बुलाएं, मगर इजलास लाजमी बुलाएं और उन्होंने इजलास बुला लिया आखिरकार। और इजलास में जो है आज बाकायदा तौर पर ये देखा गया कि हाथापाई भी की गई पुलिस के साथ और इसके साथ साथ लेकिन इमरान अकबर, सवाल ये भी है कि मेयर लाहौर मुबशर जावेद ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती नुमाइंदों का ये हंगामी इजलास तलब किया था, तो फिर ताले क्यों लगाए गए, उनको अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया और तल्ख कलामी और पुलिस के साथ धक्कम पेल की ये नौबत ही क्यों पेश आई? 2 बार इजलास पहले भी बुलाया जा चुका है, 25 मार्च से लेकर आज 3 मई तक 2 बार इजलास पहले बुलाया जा चुका है और वहां पर एक बार इजलास जो है वो ग्राउंड में किया गया है और एक बार इजलास जो है वो मरकजी गेट के आगे
جو 1.5 سے 2 گھنٹے کا کیا گیا ہے، مگر اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، چونکہ 29 مئی کو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس والے سے آپ اجلاس اگر ریڈ کارپیٹ پہ نہیں کرنا چاہتے، انتظامیہ کے اشارے پہ نہیں چلنا چاہتے، تو آپ اجلاس جو ہے گراؤنڈ میں کریں، گھروں میں کریں، اجلاس کریں، اپنے اجلاس کی کارروائیاں پوری کریں اور لوگوں کے مسائل حل کروائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج اجلاس کے لیے چونکہ گراؤنڈ کا راستہ اپنایا گیا تھا، یہاں پہ پڑاؤ کرنا تھا تمام بلدیاتی نمائندوں نے، اور اجلاس جو ہے وہ گراؤنڈ میں کروایا جانا تھا، مگر بلدیاتی نمائندوں کا ایک ہی کہنا تھا کہ اجلاس جو ہے اس کے لیے ہمیں اسمبلی چاہیے، اسمبلی میں باقاعدہ طور پر اجلاس کی کارروائی کی جائے، جس پر تمام حکومتی جو افسران ہیں ان سے رابطے کیے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے احتجاج کے بعد یہ انتظامیہ کی طرف سے تالے کھول دیے گئے ہیں، جو اجلاس ہے اس کی باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا رہا ہے، چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آ پا رہا کہ جس میں فیصلے میں لکھا ہو، جو انتظامیہ کو باقاعدہ طور پر ڈیٹیل آئے اور اس کے بعد انتظامیہ ڈائریکشن لے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے، مگر ابھی تک فیصلہ انتظامیہ کے مطابق سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے انتظامیہ بھی گو مگو کا شکار ہے۔ مگر چونکہ جو سماعت ہوئی ہے اس میں روبرو کہا گیا ہے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے اجلاس کریں، اس کے بعد انتظامیہ بھی ابھی ہیجانی کیفیت میں ہے، مگر آج جو تالے لگائے گئے وہ ہیجانی کیفیت سے جو ہے وہ اس میں بھی ابہام پایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے انتظامیہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو اجلاس کرنے کے لیے جو اسمبلی پہ دی جائے اور اس میں اسمبلی میں جا کر اپنے اجلاس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جاری کرے، شروع کرے۔ 4 مئی 2019 کو آخری اجلاس کیا گیا تھا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے بلدیاتی نمائندوں کا، جو شہر لاہور کی 274 کو یونین کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ 30 نمائندے، 319 کا ہاؤس ہے، 319 کے ہاؤس میں 9 ڈپٹی میئرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جو ہیں اس وقت باقاعدہ طور پر اس اجلاس میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے آ گئے ہیں، باقاعدہ ایک سرکاری طور پر جو ہے وہ اپنی جو حاضری کو لگوائیں گے، مگر سرکار کے پاس یا سرکار کے ذریعے یہ اجلاس نہیں بلایا گیا۔ یہ بلدیاتی نمائندوں کو اور جو میئر لاہور ہیں جن کو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے ان کے مطابق یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اب اجلاس کی جو کارروائی ہے اس کو باقاعدہ طور پر عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا کہ یہاں پہ لاہور میں آج پہلا اجلاس اسمبلی میں کیا گیا ہے، اور اسمبلی کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ آئندہ بھی اجلاس کریں گے۔ اب ٹھیک اس ہے اجلاس عمران اکبر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آج بلدیاتی نمائندوں کی بڑی تعداد ٹاؤن ہال پہنچی اور دروازے پر خوب تلخ کلامی اور ہاتھ ہبائی کے بعد وہ اندر داخل ہوئے ہیں۔